جو زیورات بیٹی کو بنا کر دیے گئے ہیں کیا ان زیورات پر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں؟ ناظرین محترم، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم اسی ٹاپک کے تحت گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ضرور اس ویڈیو کا ملاحظہ کریں اور ویڈیو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ حضرات، آپ کو معلوم ہی ہے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی مالی کا نصاب ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے 2.5% بطور زکوٰۃ دینا فرض ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ چل ہی رہا ہے، اس مہینے میں زکوٰۃ نکالنا ہر مالی کا نصاب مرد پر اور عورت پر فرض ہوا کرتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہاں پر بیٹیوں کا آتا ہے کہ بہت سارے لوگ شادی سے پہلے ہی بیٹی کے لیے زیورات تیار کرتے ہیں اور بیٹی کو شادی میں دینے کے لیے زیورات جمع کر کے رکھتے ہیں۔ تو کیا ان زیورات پر بھی زکوٰۃ بنے گی؟ اور وہ زیورات پر اگر زکوٰۃ بنے گی تو کون دے گا؟ وہ بیٹی دے گی یا باپ ماں دیں گے؟ کن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو اس کا مسئلہ بغور ملاحظہ کر لیں کہ دیکھیں، اگر باپ نے زیورات بنا کر کے بیٹی کو مالک بنا دیا اور ایسا مالک بنایا کہ مکمل طور سے بیٹی کو اس پر اختیار دے دیا گیا، اب اس میں باپ ماں کا کوئی اختیار نہیں رہا، بیٹی کو مکمل پاور دے دیا گیا ان زیورات کا استعمال کرنے پر اور اس کو مالکن بنا دیا گیا۔ اب وہ سونا اور زیور پانے کے بعد اگر 1 سال پورا گھوم جاتا ہے، 1 سال پورا گھوم جاتا ہے تو ایسی صورت میں اور وہ سونا اتنا ہونا چاہیے کہ جو 7.5 تولہ ہو۔ حدیث کے مطابق جو ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمان جاری فرمایا 7.5 تولہ سونا ہو، تو اگر اتنا سونا ہے اور 1 سال مکمل گھوم گیا ہے تو اس صورت میں شرعی اعتبار سے بیٹی مالی کے نصاب قرار دی جائے گی، اور جب وہ مالی کے نصاب ہو جائے گی تو اب زکوٰۃ دینا اس کے اوپر بھی فرض ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت پوائنٹ کی بات یاد رکھیں کہ اگر بیٹی کے پاس صرف سونا ہے، کیش پیسہ بالکل بھی نہیں ہے، چاندی بالکل بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں 7.5 تولہ سونا ہونا شرط ہے، جو موجودہ دور کے حساب سے تقریباً 93 گرام 312 ملی گرام یعنی 93 گرام 312 ملی گرام ہوتا ہے۔ تو اگر 7.5 تولہ سونا بیٹی کو دے دیا گیا، اس کے پاس کچھ بھی اور نہیں ہے اور 1 سال گھوم گیا، تو اب وہ بیٹی اس میں سے زکوٰۃ نکالے گی، اس کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ اب زکوٰۃ کتنا نکالنا پڑے گا؟ 40واں حصہ، یعنی جس کو ہم لوگ 2.5% بولتے ہیں۔ اب یہ زکوٰۃ بیٹی کے طرف سے چاہے باپ ادا کرے یا ماں ادا کرے یا بیٹی خود دے، یہ اس کا پرابلم ہے، لیکن دینا اس کو پڑے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات ہے کہ یاد رکھیں کہ اگر بیٹی کے پاس سونا کے علاوہ کچھ اور بھی زیورات ہیں، مثال کے طور پر چاندی کے کچھ زیورات ہیں یا کچھ کیش پیسہ بھی اگر بیٹی کے پاس ہے، تو اس صورت میں 7.5 تولہ سونا ہونے کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ اس کو یاد رکھیے گا، اس صورت میں 7.5 تولہ سونا ہونے کی شرط نہیں لگائی جائے گی، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ بیٹی کے پاس جو کیش پیسہ ہے یا جو ہلکے پھلکے چاندی کے زیورات ہیں ان سب کو ملا کر، اور جو سونا کا زیور باپ نے بنا کر رکھا شادی کے لیے، ان سب کو ملا کر اگر اتنا اماؤنٹ ہو رہا ہے جس کے ذریعے سے موجودہ دور میں 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکے، جس کا مارکیٹ ویلو ابھی تقریباً 2026 میں 1,30,000 تقریباً ہوگا، 1,30,000 یا 40,000 قریب ہونا چاہیے۔ تو اگر اتنا اماؤنٹ ہو رہا ہے تو اس صورت میں پھر بیٹی کے اوپر اگر زیورات 7.5 تولہ سے کم ہے تب بھی زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے گا۔ اس کو پھر سے سمجھیے کہ اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے، اور اگر کچھ سونا ہے بیٹی کے پاس، کچھ چاندی ہے اور کچھ کیش پیسہ ہے، تو سب ملا کر اس کا اماؤنٹ دیکھیں گے اماؤنٹ کتنا ہو رہا ہے۔ وہ اماؤنٹ اگر موجودہ دور کے ریٹ کے حساب سے تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر آ رہا ہے، تو اس حساب سے وہ بیٹی مالی کا نصاب ہوگی، اس کو پھر زکوٰۃ دینا ہوگا۔ یہ ساری کنڈیشن اس وقت ہے جب باپ نے بیٹی کو زیور کا مالک بنا دیا، لیکن اگر باپ نے مالک نہیں بنایا، وہ زیورات اپنے کسٹڈی میں رکھا یا ماں نے اپنے اختیار میں رکھا، تو اس صورت میں پھر جس کے پاس وہ زیورات ہوں گے، چاہے باپ کے پاس چاہے ماں کے پاس، ان کے لیے زکوٰۃ دینا یہ فرض قرار دیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کلیئرلی سمجھ لیا کہ وہ سونے کے زیورات جو شادی کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ جس کے پاس ہوگا وہی مالی کا نصاب ہوگا، اور اسی کو کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ یہ اس کا خلاصہ مسئلہ ہے۔ اللہ پاک اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو دوسرے بھائیوں تک اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔